بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ریڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیل شاہد۔ آج کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کے قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ قرآن پاک نے اسے احسن القصص بھی قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خود نبی اور ان کے باپ، دادا اور پردادا نبی ہیں۔ یہ اعزاز حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی 4 پشتیں نبی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دیا کہ آپ اپنے والد اور میرے نبی کے ادب میں کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے آپ کی اولاد میں نبوت نہیں جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو روک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بھی قرآن کی ایک سورت ہے اور ان کے نام پر بھی قرآن کی ایک سورت ہے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو احسن القصص اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں، مواعظ اور نصاح ہیں، کسی دوسرے واقعے میں اس قدر یکجا نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانے کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے اور ایک ان سے چھوٹے بنیامین، یہ کل 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ہی ماں راحیل بنت لابان کے بطن سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں سے تو کیا، سارے زمانے سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی عادات اور اخلاق انتہائی اچھے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر کمال کی صفات تھیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے تھے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ان کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ بھائی ان سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے باپ کی محبت ان سے کم ہو جائے۔ جب وہ اس محبت کو کم نہ کر سکے تو پھر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو ہی درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیر اور شکار کے لیے جانے لگے تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بار بار انکار کیا، لیکن بیٹے ضد کرتے رہے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کو اجازت دینی پڑی۔ بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا تو ایک بھائی نے کہا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو۔ جب کنویں میں ڈال دیا تو پھر چھپ کر انجام کے بارے میں انتظار کرنے لگے۔ ایک قافلہ آیا تو انہوں نے جب کنویں میں ڈول پھینکا تو واپسی پر ڈول کے ساتھ چاند سے زیادہ حسین چا پایا۔ بھائی جو چھپ کر دیکھ رہے تھے باہر آ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا اور رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور حضرت یوسف کا خون آلود کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کتنا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو پھاڑا تک نہیں، یعنی واضح اشارہ کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں کئی طرح کی آزمائشیں آئیں۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹ گئی۔ وطن بھی چھوٹ گیا۔ 10 بھائی دشمن بن گئے۔ ایک چھوٹا بھائی تھا، اس سے بھی جدا ہونا پڑا۔ آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اتنی چھوٹی عمر میں
کبھی بھی واویلا نہ کیا، رب کی ناشکری نہیں کی، بلکہ خدا کے فیصلے پر راضی رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں والا رویہ نہ رکھا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت اور احترام اور شفقت سے رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین تھے۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن، شمس و قمر کی طرح منور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین تھے۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور پھر ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ پا سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر اللہ کے خلیل کا پڑپوتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا چشم، نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے مذموم اور ناپاک عزائم کو پورا کرے۔ لیکن مصر کی اس حسین عورت نے جب اپنے حسن کا جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور 7 کمروں پر تالے لگا دیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت بہت بڑی آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی حسینہ اور جوان عورت، شعلہ حسن سے لالا رو، محبوبہ نہیں بلکہ خود عاشق، آرائش، حسن و زینت کی بے پناہ نمائش۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور حسن لازوال، تمام دروازے بند، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا اور نہ کوئی پوچھنے والا، نہ ہی کسی کا خوف اور ڈر۔ تمام اعمال کی ملکہ خود ذمہ دار، تمام حالات سازگار، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا ہرگز جگہ نہ بنا سکتی، اور آپ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ جب وہ بالکل نہ سمجھی نہ ہی سنبھلی تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب تالے لگے ہوئے ہوں اور پھر دروازے کی طرف بھاگنا اپنا سر پھوڑنا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ میرا کام بھاگنا ہے، دروازوں کا کھولنا رب کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے دروازوں کے پاس پہنچتے چلے گئے، تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے بغیر ہاتھ لگائے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے اور زلیخا پیچھے۔ معاملہ تو واضح تھا، لیکن زلیخا بہرحال عزیز مصر کی بیوی تھی۔ بیوی نے شوہر کو دیکھتے ہی پینترا بدل دیا اور الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بہت صفائی پیش کی، لیکن فیصلہ ایک دودھ تے بچے کی گواہی پر ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور صفائی واضح ہو چکی تھی۔ مصر کی عورتوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اسے اپنے دام میں پھنسانے کے تمام حیلے کر چکی ہے۔ اب زلیخا نے ان سے بدلہ لینے اور ان پر واضح کرنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی ہے، تمام عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے، ساتھ ایک ایک چھری پکڑا دی اور کہا کہ جب میں کہوں تب اسی وقت آپ نے پھل کاٹنے شروع کر دینے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ آپ صرف ایک بار اس حال میں سے گزر جائیں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن میرا فائدہ ضرور ہو جائے گا، جو تانے مجھے دیے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام
مان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں بٹھا دیا گیا، پھر وقت مقرر پر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ حال میں سے گزریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حال میں داخل ہوئے تو تمام عورتیں دیکھتے ہی مبہوت رہ گئیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹ رہ گئیں۔ ساتھ ہی عورتوں کو پھل کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تمام عورتوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں پر چھری چلا لی اور ان کو محسوس بھی نہ ہوا، حالانکہ سب کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تب عورتوں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں اور ہاتھوں سے خون جاری ہے۔ تب سب نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کمال کے حسین ہیں اور زلیخا جو ان کے عشق میں مبتلا ہے وہ بھی تان کے قابل نہیں۔ سب عورتیں پکار اٹھیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ باقی سب عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام میری بات نہیں مانے گا تو پھر قید کر دیا جائے گا۔ عزیز مصر بھی چاہتا تھا کہ واقعے کو دبانے کے لیے وقتی طور پر یوسف علیہ السلام کو منظر عام سے غائب کر دیا جائے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ ہٹایا اور میری مدد نہ کی تو کہیں میں ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے، وہاں لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو پہلے ان کو توحید کا درس دیا اور فرمایا، کیا بہت سے مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی، پہلے کو کہا کہ تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور پرندے تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تعبیر سن کر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، خود سے گھڑ کر بات سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں؟ جو تعبیر میں نے بتا دی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پہلے شخص کو کہا کہ جب تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ تو بادشاہ کو میرے بارے میں یاد کرانا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ وہ شخص عہدے پر بحال ہو کر یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول گیا۔ دوسرا قتل کر دیا گیا، جس کی لاش کو پھینک دیا گیا، پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید میں پڑے رہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل ہی میں تھے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی کو نگل گئیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور خشک بالیوں نے سرسبز شاداب کو کھا لیا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، اس نے درباریوں، وزیروں، مشیروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بڑے بڑے راہب اور معبر بلائے گئے، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ جب اس خواب کا چرچا ہوا اور اس ساقی تک جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے اور اپنے عہدے پر بحال ہونے کی تعبیر بتائی تھی بات پہنچی تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ سے اجازت لے کر پہنچا اور خواب کی تعبیر پوچھی، آپ کی تعریف کی، منت سماجت کی اور کہا کہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی تو آپ کی قدر اور منزلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال، صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا اور نہ عطائے علم میں بخل کیا، اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھے بے قصور کو کئی برس تک دان میں ڈالے رکھا اگر وہ تباہ ہو جائیں تو بہتر ہے، اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اسی وقت نہ صرف خواب کی تعبیر بتا دی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا
کہ یہ لوگ بر وقت کا انتظام کر لیں اور ان سب کی جان بچ جائے گی۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تو پیداوار ہوگی اور پھر 7 سال خوب قحط کے ہوں گے۔ ان 7 سالوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر پہلے بندوبست کر لیا تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، ورنہ سب کچھ قحط کی نظر ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 سال تک تو خوب کھیتی کرو اور اس میں سے صرف ضرورت کے مطابق کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرو۔ ضرورت کے مطابق غلہ کھانے کا لو اور باقی بھوسے کے اندر ہی رہنے دو، الگ نہ کرو تاکہ گلنے، سڑنے، خراب ہونے اور کیڑا لگنے سے محفوظ رہے۔ اس طرح ہر سال سٹاک کرتے رہو۔ لگاتار 7 سال قحط ہوگا۔ ان 7 سالوں میں وہ سٹاک کیا ہوا غلہ کام آئے گا۔ پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارشیں، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، لوگ پھولوں سے رس نکالیں گے۔ موٹی گائیں اور بالیاں خوشحالی کے سال ہیں، دبلی گائیں اور خشک بالیاں خشک سالی کے برس ہیں جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ ساقی نے ساری تفصیل بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دانش کا معترف ہو گیا۔ حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، البتہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کے بارے میں تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے عورتوں کے مکر کے بارے میں بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی مکاریاں، تو پھر میں باہر آ جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزادی کا سن کر اس لیے باہر نہیں آئے کہ وہ خانوادہ نبوت کے چشم چراغ تھے اور خود بھی برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے غیرت اور عزت نفس کے بدرجہ مالک تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں بادشاہ کی اس مہربانی پر رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا مجھ پر رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا صاحب عصمت ہونے پر پردہ اخفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح نہ صرف عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ضبط و صبر کو بہت سراہا۔ اگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والوں کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا۔ بس معززین مصر کی بیویوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں یک زبان ہو کر کہا، بولے ماشاءاللہ، ہم نے اس میں برائی کوئی بات پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی۔ اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی بلکہ کندن بن چکی تھی۔ وہ ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، میں ہی وہ تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ جب ہر طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور سچائی ثابت ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ نان سے باہر آ گئے۔ بادشاہ نے آپ کی حد سے زیادہ تقدیم کی، آپ کو عہدہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ مملکت کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دیجئے، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کا کام جاننے والا بھی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلتے ہی انتہائی اہم عہدے سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بنتے ہی وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 برس میں مفید کار ہو سکتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سا غلہ جگہ جگہ سٹاک کروا لیا۔ جب قحط شروع ہوا تو قریب کے سارے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ کنعان میں بھی اس کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ اعلان کروا دیے تھے کہ مصر میں وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، جو کوئی لینا چاہے آ کر لے سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا تاکہ وہ بھی غلہ لا سکیں۔ بھائیوں کے تصور میں بھی نہ تھا کہ چھوٹا بھائی جس کے ساتھ انہوں نے بہت سے ظلم کیے تھے آج وہ تخت پر بیٹھا ہوگا۔ جب بھائی غلہ لینے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ قرآن نے
اس طرح اس بات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر اس کو نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اور بھائیوں نے جو غلے کی قیمت ادا کی تھی وہ ان کے غلے میں چھپا دی تاکہ یہ احسان مند ہو کر دوبارہ بھی اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس پہنچے اور سامان کھولا، اپنی پونجی کو سامان کے اندر موجود پایا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی، اور یہ بھی بتایا کہ اگلی دفعہ غلہ اس صورت میں ملے گا جب بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب دوبارہ جانے کا موقع آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام مانتے نہیں تھے کہ بنیامین ان کے ساتھ جائے، لیکن بنیامین کے بغیر غلہ مل نہیں سکتا تھا۔ جب بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے تو عزت بھی ہوگی، غلہ بھی ملے گا، اور بنیامین کا ایک اونٹ غلے سے بھرا ہوا مزید ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پختہ عہد و پیمان لے کر بنیامین کو ساتھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، لیکن دوسرے بھائیوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ، مگر مصر کے قانون کے مطابق ان کو روکنا ممکن نہ تھا۔ بس ایک بات تھی جس کے ذریعے ان کو روکا جا سکتا تھا، مصر کے لوگ چور کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو غلے کے اونٹ بھر بھر کے دیے اور اپنا پیالہ غلاموں کے ذریعے بنیامین کے غلے میں چھپا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو پیچھے غلام بھیجے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ گم ہو گیا ہے، آپ لوگ ہمیں تلاشی دیں۔ سب نے کہا ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے غلے میں سے نکلا اور بنیامین کو وہیں روک لیا گیا۔ سب بھائی واپس چل پڑے، لیکن بڑا بھائی وہیں رک گیا کہ جب تک والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے خصوصی طور پر نہیں بلائیں گے اس وقت تک میں واپس گھر نہیں جاؤں گا، یا پھر بنیامین بھی میرے ساتھ ہوگا تب میں گھر جاؤں گا، یا پھر خدا میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ باقی بھائی گھر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اس لیے وہاں روک لیا گیا، اگر ہماری بات کا یقین نہیں تو کسی کو آنے دو، دوسرے قافلے سے پوچھ لیں آپ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بنیامین چوری کرے، لیکن اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی وہ نابینا ہو چکے تھے۔ اب بنیامین کی بھی جدائی پڑ گئی، اب ان کا غم دوہرا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ رب کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہا تو بیٹے حیران ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم جانتے۔ غرض برادران یوسف علیہ السلام کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ قحط کی شدت کی وجہ سے پھر مصر جانے پر تیار ہو گئے۔ جب شاہی دربار میں پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشان کر رکھا ہے، اس مرتبہ ہم پونجی بھی تھوڑی لائے ہیں، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں بلکہ احسان کا ہے، ہم پر احسان کیجیے، اللہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا تو ان کا دل بھر آیا، اور جب ان کی عاجزانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب پر غور کیا تو ضبط نہ کر سکے کہ اب مزید خود کو چھپا کر رکھیں، اور اسی وقت خود کو ظاہر کر دیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا تم جاہل تھے؟ بھائیوں نے جب اس موقع پر اس غیر متوقع گفتگو کو سنا تو چونک پڑے اور لب و لہجے پر غور کر کے کہنے لگے کیا تو واقعی یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس ندامت، شرمساری اور اعتراف جرم کے سوا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے،
جس کو انہوں نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ جو چاہتا سزا ان کو دے سکتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال ہمدردی کے ساتھ ان سے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی مواخذ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر بھیج دیا اور فرمایا کہ والد محترم اور سارے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ، اور اپنی خمیز دی کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر لگانا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب کاروان کنعان کی طرف چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے نے اس کی عقل مار دی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، باخدا آپ تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، اب عرصہ دراز گزر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، لیکن آپ بھی پھر بھی یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں، لیکن جیسے ہی مصر سے کنعان کو قافلہ روانہ ہوا، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو بھی محسوس کروا دی اور اطلاع بھی دے دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لگائی گئی تو فوراً ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی فوج کے ساتھ اپنے خاندان کا شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا، اپنے ماں باپ کی انتہائی تکریم کی، ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ جب دوسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو ماں باپ اور 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن والا خواب یاد آیا اور انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ تعبیر ہے میرے بچپن کے خواب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جاگیریں عطا کی تاکہ وہ مستقل طور پر مصر میں ہی رہ جائیں، مگر غور فرمائیں 40 سال الگ رہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کی فکر کیوں نہ کی، یہاں تک کہ اپنے والد محترم کو اپنے زندہ ہونے کی اطلاع تک نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو اپنے زندہ ہونے کی اطلاع بھی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ جب اللہ نے اجازت دی تو پورے خاندان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زلیخا کو اللہ نے پھر سے جوان کر دیا اور ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے افرایم اور منشا بھی زلیخا سے پیدا ہوئے۔ زلیخا کی محبت اور ان کی دعائیں رنگ لائیں اور وہ دنیا اور آخرت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اہم ترین قصہ اپنے اندر کئی طرح کے اخلاقی مسائل رکھتا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ فضائل اخلاق ایسی زرین داستان ہے جس کا ہر پہلو معزت اور بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔ قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر، شکر، دیانت، امانت، عفو و درگزر، کلمت اللہ کا عشق اور اصلاح و تقوی جیسے اخلاق فاضلہ اور صفات کاملہ کا ایک نادر سلسلہ ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ۔ اسی طرح کے مزید قصوں کے لیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔